نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ اس ویڈیو میں ایک نقش مبارک میں دینے جا رہا ہوں، اور اس نقش مبارک کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس غرض سے، جس مقصد سے آپ لکھو گے تو اس ہی وقت اللہ جل شانہ اپنے دروازے رحمت کا کھول دے گا۔ اب یہاں پر ایک بات آپ ضرور بھی ضرور سن لیجئے گا کہ کوئی بھی نقش اگر آپ سب بھائی اور بہنوں کو دیتا ہوں تو اللہ کے فضل اور کرم سے وہ کسی نہ کسی صورت کا ہوگا۔ مثال کے طور پر سورۃ یاسین کا ہوگا، سورہ نوح کا ہوگا، سورہ ملک کا ہوگا، سورہ اخلاص کا ہوگا، سورہ واقعہ کا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، وہ اس صورت کا نچوڑ ہوتا ہے، اور آج تک جس بھائی اور جس بہن کو یہ نقش دیا ہے، جس غرض سے دیا ہے، تو اللہ جل شانہ نے 100% کامیابی اس میں دکھائی ہے۔ اب اس میں تاثیر ڈالنا، اثر ڈالنا، یہ میرے رب کی کام ہے، لیکن اللہ جل شانہ آپ کی نیت کو دیکھتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اس بھائی، اس بہن، اس بچی کا نیت کیا ہے۔ اب ایک مثال میں دیتا ہوں، لیکن ریکویسٹ اور درخواست یہ ہے کہ اول سے لے کر آخر تک اس ویڈیو کو ضرور بھی ضرور دیکھیں، یہ مجھ پر آپ سب کا احسان ہوگا۔ اس کے بعد پھر مرتے دم تک آپ میرے احسان مند ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک مثال آپ سن لیجئے گا۔ اب آپ تہجد کے نماز کے لیے اٹھتے ہیں، سردی میں اٹھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے آپ وضو کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن اٹھتے وقت آپ کسی نہ کسی کو اٹھاتے ہیں، یہ باور کرنے کے لیے کہ میں اللہ کا نیک بندہ ہوں اور میں تہجد پڑھتا ہوں، تو وہ تہجد آپ کے لیے عذاب بنے گا اور جہنم جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اور اس کے برعکس آپ کوئی بھی نیک عمل کریں، کوئی بھی، لیکن آپ نے کر لیا اور کسی اور کو پتہ نہ چلا، تو میرے بھائیوں، ایک آدمی کا 100 سال کا وہ زندگی، وہ تہجد، وہ روزے، وہ نفل، وہ حجے جس نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا ہے، اور آپ کا 1 منٹ کا وہ عمل کہ اگر کوئی مجبور ہے آپ نے ان کے ساتھ ہیلپ کیا، مدد کیا، یا اللہ جل شانہ کے کسی بندے یا بندی کو ایسے مجبور میں ہاتھ بٹھایا، 1 منٹ کے عمل، تو آپ کا 1 منٹ کا عمل اور اس کا 100 سالہ عمل، وہ 100 سالہ عمل فیل ہے اور آپ کا پاس ہے۔ اور آپ نے آج تک جو بھی عمل کیے ہیں اور جس پہ آپ مطمئن ہیں، تو وہ قابل بھی ہے، قبول بھی ہے، اور اللہ کے ہاں ان کا مقام بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی آپ عمل کرتے ہو نا، تو سب سے پہلے اللہ رضا کے لیے اور جائز مقصد جو بھی ہو ان کے لیے آپ جد و جہد کر لیں۔ اب ایک میرا بھائی تھا UK سے، آپ سن کے آپ لوگوں کو بڑی ہی جو ہے نا دکھ ہوگی، لیکن بتانا میں فرض سمجھتا ہوں کہ آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو ضرور بھی ضرور بتاؤں، کیونکہ بتانے سے ایک تو یہ ہے کہ آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو حوصلہ بھی ملے گا، اور اس سے کچھ نہ کچھ اخذ بھی کرو گے، کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو فائدہ بڑھ کر ملے گا۔ اچھا، اس بھائی کی 3 بچے تھے، 1 بیٹی اور 2 بیٹے۔ ان کی بیوی کرسچن، عیسائی، غیر مسلم، اور اس نے شادی کر کے ان کو مسلمان بنایا۔ مسلمان بنانے کے بعد
جب ان کے خاندان والوں کو پتہ چلا، لڑکی کے خاندان والوں کو، کہ یہ اب مسلمان ہو چکی ہیں، نقاب اوڑھتی ہیں اور مطلب اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین میں شامل ہو گئی، اور ان کا پیار محبت بڑھتا جا رہا ہے، اور دنیا اور آخرت ان کی اچھے ہوتی جا رہی ہیں، تو ان شیطانوں نے، ان خبیثوں نے کیا کیا کہ اس عورت کے اوپر اتنا سخت جادو کیا، اتنا سخت، اتنا پلید، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ قرآن مجید کو انہوں نے الٹا لکھ کر، تعویذ بنا کر ان کو پلایا بھی اور ان کے گھر میں بھی رکھا۔ آج ان کا کیا عالم تھا، مطلب عمل جو میں نے عمل کیا اس سے پہلے کیا عالم تھا ان کا، کہ وہ لڑکی، وہ عورت پھر کرسچن ہو گئی، بچوں کو بھی تینوں کو غیر مسلم بنا دیا، اپنا گھر بھی چھوڑ دیا اور اپنے شوہر کے اوپر ہی کیس کر دیا۔ اب یہ واقعہ سن کر تو میرے آنسو نکل آئے کہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور اتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ سب سے بڑھ کر دو بات کی مجھے بہت زیادہ دکھ ہوئی، ایک یہ ہے کہ مسلمان ہو کر پھر کرسچن ہو کر، اور ان کا نسل پھر مطلب کافر ہوگا، غیر مسلم ہوگا، ان پر مجھے بہت دکھ ہوا۔ اور دوسری بات پر کہ پیار محبت، اچھا خاصا گھر برباد ہو گیا، تو ان دونوں پر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، حد سے زیادہ دکھ ہوا۔ جب بھائی نے کانٹیکٹ کیا تو اس نے کہا کہ اچھا خاصا میرا کاروبار تھا، میں نے کاروبار چھوڑ دیا، اب گھر میں بیٹھا ہوں، اپنے گھر کیا کمرے سے بھی نکلنے کا دل نہیں کرتا، اتنا جو ہے نا میں بڑا پریشان ہوا ہوں۔ تو میں نے کہا میرے بھائی، اللہ جل شانہ نے ہر مسئلے کا حل قرآن مجید کے اندر ہی رکھا ہے۔ قرآن مجید سے آپ باہر جاؤ گے تو گمراہ ہوں گے، اور قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑو گے تو مرد دم تک کبھی نہ گمراہ ہوں گے اور نہ ہی کوئی مشکل سامنے پیش آئے گی۔ جب ان سے میں نے بات کی تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے اتنا مطمئن کیا، اتنا حوصلہ دیا، اب اگر مجھے بچے بھی نہ ملے اور بیوی بھی نہ ملی، مجھے آپ کے بات یہ میرے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے اگر میرے رب نے چاہا آپ کو بچے بھی ملیں گے، بیوی بھی ملیں گے۔ اچھا ہوا کیا کہ ایک عمل میں نے بتا دیا، اور عمل بتانے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب تک میں زندہ ہوں تو اس بات پر ہر وقت شکریہ اللہ سے ادا کروں گا، وہ عورت بھی گھر آئی، بچوں کو بھی ساتھ لایا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر وہ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوئی۔ پھر بھائی کو میں نے مشورہ دیا کہ اب آپ کو چاہیے یہ کہ آپ ان کو اب اپنے کنٹری میں لے آئیں، پاکستان میں لے آئیں، اور جتنے بھی سرمایہ آپ نے باہر خرچ کیا ہے نا، سب کے سب ادھر ہی خرچ کر لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ حمدا کثیرہ۔ وہ لاہور کے تھے اور الحمدللہ بہت خوش ہیں، ہر وقت وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کے ساتھ ملاقات کا دل کریں تو کوئی نہ کوئی شعر وظیفہ، کوئی نہ کوئی ویڈیو میں اوپن کرتا ہوں، اور لوگوں کے ویڈیوز دیکھ کر ان پر مجھے غصہ آتا ہے، اور آپ کی ویڈیو دیکھ کر مجھے مفت میں اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی، میں نے جو عمل آپ کو دیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تھا۔ انہوں نے یہ عمل ایک صحابی کو دیا تھا، ایک صحابی تھا، ان کا بچہ کوئی اٹھا کر لے کر گیا، اغوا کر لیا، اور ان کے ساتھ اتنا ظلم، اتنا تشدد، زنجیروں پر باندھا ہوا تھا، کھانے کو کچھ نہیں دیتا تھا،
ان کا باپ روتا ہوا محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور سارا واقعہ بیان کر دیا، اور اس یہودی نے اٹھایا تھا، اس یہودی نے کہا کہ اگر آپ 100 بکرے دیں گے، 100 اونٹ دیں گے، بہت زیادہ ڈیمانڈ رکھا، تب آپ کے بچے کو ہم واپس کریں گے۔ تو میرے بھائیو، محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل بتایا تو اس بھائی کو میں نہیں بتایا، اس بھائی کا بھی کام ہوا، اور آپ لوگوں کو بھی یہ میں عمل بتاتا ہوں اجازت کے ساتھ، اور واقعہ سن لیں۔ محبوب نے فرمایا کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں، لا تعداد پڑھیں، ہر وقت پڑھیں، اٹھتے چلتے پھرتے جتنا آپ سے ہو سکے پڑھیں، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میکسیمم کم از کم آپ 1000 مرتبہ پڑھیں، کم از کم۔ اگر 1000 بھی نہیں پڑھ سکتے نا تو 500 ہر حال ہر صورت میں آپ پڑھیں۔ تو وہ صحابی فرمانے لگا کہ صبح میں نے یہ عمل شروع کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب شام ہوئی اور تھوڑا اندھیرا چھا گیا تو میرا بچہ گھر لوٹ کر آیا، اور ان کے ساتھ اتنی بکریاں اور اتنی ہی جانور تھی کہ بہت سارا لمبا جو ہے نا ان کے پاس مال غنیمت آ گیا، یہ خود بھی آ گیا لیکن سینکڑوں جانور بھی ساتھ لائیں، اور اپنے باپ کو یہ قصہ بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ بابا فلان وقت یعنی صبح کے وقت یہ ٹائم تھا، اس زمانے میں گھڑی تو نہیں ہوا کرتی تھی نا، لیکن وہ سورج کی روشنی سے اندازہ لگاتے تھے کہ یہ ٹائم ہے، نماز بھی اس حساب سے اور ہر چیز اس حساب سے کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اس وقت اس ٹائم پر اس وقت اور اس ٹائم پر کیا ہوا کہ میرے زنجیر خود بخود ٹوٹتے چلے گئے، اور میرے جو جتنے بھی چوکیدار تھے وہ نشہ ہو گئے، اتنی نیند میں گہرا کہ میں نے ان کو اٹھایا تو اٹھ نہ سکے، اور جب میں وہاں سے نکلنے لگا تو یہ سارے بکریاں اور سارے جتنے دومبے تھے، جتنے بھی اس وقت کے جانور تھے، جس طرح مکی کا بادشاہ ہوتا ہے نا، ان کے پیچھے سارے مکی آتے ہیں، تو اس طرح میں بادشاہ تھا وہ سب میرے پیچھے آئے۔ پھر محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان کو یہ فرمانے لگے کہ آپ نے جو وظیفہ دیا تھا اس نے یہ اثر دکھایا۔ تو میرے بھائیوں، دن بھی وہی ہیں، رات بھی وہی ہیں، سورج بھی وہی ہیں، چاند بھی وہی ہیں، تارے بھی وہی ہیں، نماز بھی وہی ہیں، ہر چیز وہی ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے، ہمارا ایمان وہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتا دیا، اور بتانے کے بعد اس نے اس شک کی بنیاد پر نہیں کیا کہ میرا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، میرا بچہ گھر آئے گا یا نہیں آئے گا، اس نے کہا محبوب نے فرما دیا تو یہ کام میرا بن چکا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بہت بہنیں مجھے کہتی ہیں، بہت بھائی کہتے ہیں کہ آپ نے عمل بتایا، ہم نے کیا لیکن کام نہ ہوا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی اعمال بتائے ہیں، جس نے بھی کیے ہیں، اللہ نے ان کو کامیابی کامرانی عطا فرمائی ہے۔ آپ کو کہیں کیوں نہیں ملتی ہیں؟ وہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہے، توبہ کر کے اللہ کے طرف متوجہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔